बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम आफाक सन सीरीज़ इस्लामियात जमात पंजुम के टर्म 1 यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन लेसन प्लान्स हैं जिससे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको आफाक के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ आफाक को मुनफरिद बनाती है। हम सब जानते हैं कि मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और कोई भी चीज़ जब प्लान करके की जाती है तो उसके बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। इसी मकसद के तहत आफाक ने तालीमी साल की प्लानिंग एकेडमिक कैलेंडर की शक्ल में कर दी है, जिसमें एक किताब को पूरे साल में पढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर दी गई है। अगर हम एक ओवरव्यू देखें एकेडमिक कैलेंडर का तो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है और हर टर्म को मज़ीद 2 यूनिट में तकसीम किया गया है, यानी कि एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स और 6 यूनिट पर मुश्तमिल है। और अगर हफ्तों के तायुन की बात की जाए तो एक तालीमी साल को 36 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 30 हफ्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए और बाकी के 6 हफ्ते जायज़े के लिए मुख्तस किए गए हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक एकेडमिक कैलेंडर का टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 देख रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट के 5 वीक्स जो हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए हैं और छठे हफ्ते को असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। इसी तरह से टर्म 2, टर्म 3 के बाकी यूनिट्स को भी तकसीम किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए आफाक ने सजेस्टेड टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देखें कि इस्लामियात के मज़मून को 3 पीरियड्स दिए गए हैं। असातिज़ा कराम इस सजेस्टेड टाइम टेबल से रहनुमाई ले सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हम टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 के वीक 3 में हैं और यहाँ पर हम एक नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है ख़त्म नबूवत व अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो आइए पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। बाब 2 सबक नंबर 2 मुश्तमिल है, टर्म 1 यूनिट 1 है और इसके लिए यूनिट 1 का वीक 3 का लास्ट LP और वीक 4 के पहले 2 पीरियड्स रखे गए हैं और ये दरसी किताब के बाब 2 का सबक नंबर 2 है। तो आइए बाब 2 का सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। बाब 2 का नाम है ईमानियात व इबादात और सबक नंबर 2 है जिसका नाम है ख़त्म नबूवत व अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। और इसमें मजमूई तौर पर ये SLOs दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे और आइए देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल करते हुए इन SLOs को पढ़ाया गया है। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 3 LP नंबर 3 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मायने मफ़हूम और इसकी अहमियत को समझ सकें। रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को हमेशा के लिए आखिरी रसूल जानते और मानते हुए ये समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल मबऊस नहीं होगा। अज़ीज़ तलबा, इससे पिछली जमातों में भी आप नबूवत और रिसालत के बारे में बारहा पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि नबी और रसूल कौन है? नबी और रसूल अल्लाह ताला के ख़ास और बरगज़ीदा बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए मबऊस फरमाया। और सबसे पहले नबी का नाम क्या है? सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम है। और ख़ातिमुन नबिय्यीन किसका लक़ब है? किसको कहा जाता है? ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को कहा जाता है। सबक के इस हिस्से में हम देखेंगे कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का क्या मफ़हूम है और इसकी अहमियत क्या है। क्या आप में से कोई जानता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है? अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुराद इस बात पर ईमान रखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा है और दायरा इस्लाम से खारिज है। इस बात पर यकीन रखना अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। और आप देखिए आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर अल्लाह ताला का एक फ़रमान भी दर्ज है। इसका तर्जुमा देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातिमुन नबिय्यीन है। और ये आयत सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़तई तौर पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बयान फरमा दिया है।
آئیے دیکھتے ہیں کہ اس متن سے متعلق کون سی سرگرمیاں تفہیم میں شامل کی گئی ہیں۔ مختصر جواب لکھیں، نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اور جیم دیکھیں، خاتم النبیین کون ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ مزید دیکھیے، سلسلہ رسالت و نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ سوالات MCQs ہیں جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جز دال اور ہے آپ نے یہاں پر حل کرنا ہے کہ سلسلہ رسالت و نبوت کا آغاز ہوا، آغاز سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور سلسلہ رسالت و نبوت کا اختتام ہوا، کس نبی پر اختتام ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر۔ آگے دیکھیے، تفصیلی جواب دیکھیے۔ الف، عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ اس سوال کا جواب اپنے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ اب ہم ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 اور LP نمبر 1 میں ہیں، جس میں آپ پڑھ لیں گے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت نبوی کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک SLO یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے پڑھ لیا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا کیا مفہوم ہے۔ اطاعت کے لفظی معنی ہے پیروی کرنا یا حکم ماننا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کا حکم مانا جائے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے رکا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ کتاب میں بھی متن دیا گیا ہے، اور آپ نے یہاں سے یہ متن پڑھنا ہے اور تفہیم میں دی گئی سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے یا آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس متن سے متعلقہ کون سی سرگرمیاں تفہیم میں شامل کی گئی ہیں۔ مختصر جواب کا بے دیکھیے، اطاعت رسول سے کیا مراد ہے؟ اس سے متعلق ابھی متن آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر دیکھا۔ مزید دیکھیے، سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اطاعت کے لفظی معنی کیا ہے؟ اطاعت کے لفظی معنی پیروی کے ہیں۔ آگے دیکھیے، تفصیلی جواب کا بے، اطاعت رسول کی اہمیت بیان کریں۔ تو ابھی آپ نے جو متن پڑھ لیا اس کی روشنی میں آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر حل کرنے ہیں۔ مزید دیکھیے، کمرہ جماعت میں درج ذیل موضوع پر ایک تقریری مقابلے کا اہتمام کریں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت۔ تو عزیز طلبہ، اس موضوع سے متعلق آپ نے ایک تقریر تیار کرنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اساتذہ کرام کی مدد لیں اور اس موضوع پر 4 سے 5 منٹ کی تقریر تیار کریں اور کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ اور اب ہم ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 LP نمبر 2 میں ہیں، جس میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت اور شرعی حیثیت کو جان سکیں، اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے عقیدہ ختم نبوت پڑھ لیا، آپ نے جان لیا کہ اطاعت کے کیا معنی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج کی اس لیسن میں ہم بات کریں گے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی۔ اگر آپ کتاب کا صفحہ دیکھیں تو آپ کو اس پر بھی سنت کا مفہوم اور اہمیت کا عنوان نظر آ رہا ہے۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ یا راستہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اسوہ کے متعلق فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مراد آپ کا طریقہ ہے، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری اور جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم سنت کی شرعی حیثیت کی بات کریں
تو یہ بات یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سے احکامات دیے جن کا طریقہ اور ان کے بارے میں معلومات ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے، لیکن وضو کا طریقہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں سکھایا گیا۔ وضو کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے سکھایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا طریقہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ آپ کی حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح اگر ہم حج کی بات کریں تو حج کا طریقہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے سکھایا۔ زکوٰۃ کی بات کی جائے تو زکوٰۃ کا نصاب بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ یہ تمام مثالیں سنت کی شرعی حیثیت کو واضح کرتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس متن سے متعلقہ کون سی سرگرمیاں تفہیم میں شامل کی گئی ہیں۔ دال دیکھیے، قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ مزید دیکھیے، سوال نمبر 3 کا بے، سنت کے لفظی معنی ہے جیم طریقہ، اور جیم دیکھیے قرآن مجید کے مطابق زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس نبی کی زندگی کو قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا گیا؟ کس نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا؟ بالکل ٹھیک، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کو۔ سوال نمبر 1 کا جیم دیکھیے، شریعت اسلامی میں سنت کی کیا اہمیت ہے؟ مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کریں۔ تو ابھی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جیسے کہ نماز، حج، زکوٰۃ کی مثال۔ اسی طرح اور بھی مثالیں آپ کی کتاب میں شامل کی گئی ہیں، ان کو پڑھیے اور اس سوال کا جواب اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کریں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور ان مسنون اعمال کی فہرست بنائیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان اعمال کی فہرست بنائیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر نماز سے پہلے مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ تو کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ اسی طرح کے مزید کاموں کی فہرست بنائیں اور ان کو آگے ٹک کرتے جائیں اور دیکھیں کہ کن مسنون اعمال پر آپ عمل کرتے ہیں اور کن پر عمل نہیں کرتے، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں۔ جو عمل آپ نے کیے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے منع کیا ان سے رک جائیں۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں گے۔ ایک اور سرگرمی آپ کو دی گئی ہے، اس کو آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ درست بیان پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ الف، کسی دوسرے کی رائے اور حکم پر عمل کرنا اطاعت کہلاتا ہے۔ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہاں پر آپ نے ٹک کا نشان یا کراس کا نشان لگا کر اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے باقی کے سوالات بھی حل کرنے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 ویک 4 کے ایل پی نمبر 3 میں ہیں، جہاں پر ہم ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں کہ باب دوم سبق نمبر 1 کا احاطہ۔ باب دوم کا نام ہے ایمانیات و عبادات، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ایمانیات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ عبادات سے۔ آج ہم باب دوم میں عبادات کا سبق نمبر 1 شروع کریں گے، جس کا اوور ویو ہے ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 کا لاسٹ ایل پی، اور ویک 5 کے پہلے 2 دن اس سبق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو آئیے باب دوم سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ باب دوم ہے ایمانیات و عبادات، اور حصہ بے عبادات کا پہلا سبق ہے زکوٰۃ، جس میں 4 SLOs دیے گئے ہیں جن کو ہم باری باری پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ اس وقت ہم ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 ایل پی نمبر 3 میں ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم جان سکیں، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام کون کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح آج ہم ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا صفحہ دیکھیں تو وہاں پر بھی زکوٰۃ سے متعلق معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا یا نشو و نما پانا، اور شریعت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ، وہ مقررہ حصہ کیا ہے؟ 2.5%۔ مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں
बरकत पैदा होती है। ज़कात अदा करने के लिए एक और अहम चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है निसाब। और निसाब क्या है? तो अगर आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 21 देखें और उसका पैरा नंबर 2 देखें तो यहाँ पर आपको निसाब से मुतल्लिका मालूमात नज़र आएंगी कि निसाब से क्या मुराद है और किस चीज़ का निसाब कितना है। आप दरसी किताब के सफ़ा नंबर 21 और 22 का मुतालिया करें और उसके बाद हम देखते हैं कि इससे मुतल्लिका कौन सी सरगर्मियाँ तफ़हीम में शामिल की गई हैं। मुख्तसर जवाब देखिए, बे ज़कात से क्या मुराद है, यह भी आपने पढ़ लिया। इसी तरह आपने ये भी जान लिया कि ज़कात क्यों अदा की जाती है और इसी के साथ साथ आपने निसाब ज़कात से मुतल्लिक मालूमात भी हासिल कर ली कि निसाब क्या है और किस चीज़ का निसाब कितना है, जैसे कि सोना और चांदी वगैरह। आइए मज़ीद देखते हैं कि और कौन सी सरगर्मियाँ हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। अलिफ देखिए, ज़कात इस्लाम का रुकन है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा, तो इसमें दुरुस्त जवाब है तीसरा। यहाँ पर आप इसको टिक्का निशान लगाकर नुमाया कर दीजिए। बे देखिए, ज़कात में माल का हिस्सा दिया जाता है, कितना हिस्सा मुकर्रर किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मुकर्ररा हिस्से के बारे में बताया कि ये मुकर्ररा हिस्सा 2.5% है। जीम देखिए, चांदी का निसाब ज़कात कितना है? अलिफ, बे, जीम, दाल, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक, यहाँ पर दाल ऑप्शन दुरुस्त है। हे देखिए, ज़कात अदा ना करने वाले कबाइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया, तो इसमें ऑप्शन अलिफ दुरुस्त है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले खलीफा हैं। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में उन कबाइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया जिन्होंने ज़कात की अदायगी से इनकार किया था। इसलिए ज़कात अदा करना ज़रूरी है और ये इस्लाम का तीसरा और बुनियादी रुकन है। आइए मज़ीद देखते हैं कि और कौन सी सरगर्मियाँ हैं। तफसीली जवाब का अलिफ देखिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत बयान करें। तो इस सवाल का जवाब आपने अपनी कॉपी पर खुशखत लिखना है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 5 LP नंबर 1 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़कात की फ़र्ज़ियत अहकाम से वाकिफ़ हो सकें, इस्लामी निज़ाम मईशत में ज़कात की अहमियत को अजमाली तौर पर जान सकें, ज़कात के माशरे पर असरात समझ सकें। अज़ीज़ तलबा, अभी आपने ज़कात के माना, मफ़हूम और अहमियत से मुतालिक मालूमात हासिल की। आप अपनी किताब का सफ़ा देखें तो वहाँ पर मज़ीद मतन आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमें ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहकाम भी मालूम होंगे और इस्लामी निज़ाम मईशत में ज़कात के असरात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में उन कबाइल के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया गया था जिन्होंने ज़कात की अदायगी से इनकार किया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन लोगों के मुताल्लिक़ सख्त वईद सुनाई है जो ज़कात अदा नहीं करते और ये सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 में दिया गया है। इसका तर्जुमा देखें, और जो लोग सोने और चांदी को जमा कर कर रखते हैं और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दो। क़यामत के दिन ये सोना और चांदी जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर इनकी पेशानियों, पहलुओं और पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा, तो तुम इस ख़जाने का मज़ा चखो। ये आयत उन लोगों के लिए सख्त वईद है जो लोग ज़कात के इनकारी हैं और ज़कात को अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में ज़कात के मसारिफ़ भी बताए हैं और मसारिफ़ ज़कात से मुराद क्या है? मसारिफ़ ज़कात से मुराद वो लोग हैं जिन्हें ज़कात की रकम अदा की जा सकती है। ये मसारिफ़ ज़कात तादाद में 8 हैं और इनका तज़किरा कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में किया गया है। आइए देखते हैं कि इस मतन से मुतल्लिका कौन सी सरगर्मियाँ तफ़हीम में शामिल की गई हैं। मुख्तसर जवाब का अलिफ देखिए, मसारिफ़ ज़कात किसे कहते हैं? इसका जवाब आपने अपनी कॉपी पर खुशखत लिखना है। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 का दाल देखिए, ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं? बिल्कुल ठीक, ज़कात के मसारिफ़ 8 हैं और ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में बताए गए हैं। आगे देखिए, किताब के सफ़ा नंबर 25 से सवाल नंबर 4 देखिए, दुरुस्त बयान पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाए। आइए ये बयानात पढ़ते हैं। अलिफ, ज़कात सिर्फ साहिब निसाब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अब आपने देखना है कि ये बयान दुरुस्त है या गलत है और इससे मुतल्लिका निशान आपने आगे दिए हुए डब्बों पर लगाना है। बे, कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर ज़कात और हज का एक साथ जिक्र आया है, क्या ये बयान दुरुस्त है? नहीं, कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर ज़कात और नमाज का हुक्म एक साथ आया है, तो इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आपने सवाल नंबर 4 को किताब पर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 1 का जीन देखिए, ज़कात अदा ना करने वालों को कुरान मजीद में क्या वईद सुनाई गई है?
تو اس کا جواب آپ نے اپنی کتاب کے سبق میں موجود سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں دینا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اگلے لیسن پلان کی طرف بھی بڑھے ہیں، جو کہ ہے ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 5 ہے، اور اس کا LP نمبر 2 ہے، جس میں آپ پڑھ لیں گے زکوٰۃ کی فرضیت و احکام کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجمالی طور پر جان لیں گے اور زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کو سمجھ سکیں گے۔ آپ نے جو پہلے معلومات پڑھ لی ان کو دہرا لیجئے، جیسے کہ زکوٰۃ کیا ہے، نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، اور سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے۔ تو آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے متن دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے فوائد کے بارے میں۔ یہاں سے آپ نے یہ متن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تفہیم میں کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک ہم کلاس میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اس ٹائم آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے درج ذیل موضوع کے متعلق اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ اپنے جیب خرچ سے کچھ پیسے بچا کر جمع کریں اور غریب طلباء و طالبات کی مدد کریں۔ اور اس میں آپ نے گفتگو کس بارے میں کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا سکتے ہیں، اس کو سیو کر سکتے ہیں، اور آگے جو ہم نے کرنا ہے کہ غریب طلباء و طالبات کی مدد کیسے کرنی ہے۔ کیا آپ ان کو جا کر براہ راست کہہ دیں گے کہ یہ آپ کی مدد کے لیے میں نے پیسے جمع کیے ہیں؟ نہیں، یہ کام آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھی کو کاپی کی، کتاب کی یا قلم کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کتاب، کاپی یا قلم اپنے پیسوں سے نہیں خرید سکتا، اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو آپ اپنی جیب خرچ سے پیسے بچائیے اور اپنے دوست یا ساتھی کو وہ کاپی، کتاب یا پین گفٹ کر دیجئے۔ اس طرح سے اس کی عزت نفسی مجروح نہیں ہوگی اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سے سرگرمیاں تفہیم میں شامل کی گئی ہیں۔ مختصر جواب کا یہ دیکھیے، عشر کا کیا مطلب ہے، عشر سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی کتاب میں جاننے کی بات میں بھی اس سے متعلقہ معلومات ملیں گی کہ عشر سے مراد زمینی پیداوار یعنی فصلوں پر زکوٰۃ ہے، جو اس کی پیداوار پر مقررہ نصاب کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ مزید دیکھیے، سرگرمی ہے کہ سوال نمبر 5 آپ نے کتاب پر خوش خط حل کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے، دیے ہوئے خانوں میں مصارف زکوٰۃ لکھیں۔ مصارف کا معنی آپ کو یاد ہے نا کہ مصارف کا معنی کیا ہے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے، یعنی کہ خرچ کرنے کی جگہ، اور مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان 8 مصارف زکوٰۃ کے نام لکھنے ہیں جو کہ ہمیں سورہ توبہ میں بتائے گئے ہیں۔ آگے دیکھیے، گھر کا کام کیا ہے آپ نے کہ جو مصارف زکوٰۃ ابھی آپ نے اپنی کتاب پر لکھے ان کا آپ نے خوبصورت چارٹ بنانا ہے اور کمرہ جماعت میں آویزہ کرنا ہے، یا اپنے کمرے کی دیوار پر آویزہ کر لیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کو یہ مصارف زکوٰۃ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے، اور یہ دہراتے بھی رہیے گا۔ آگے دیکھیے کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں اب ہم ویک 5 کے LP نمبر 3 میں ہیں، اور اگر ہم ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 پر ایک نظر ڈالیں تو ہم نے مجموعی طور پر یونٹ 1 میں 3 اسباق مکمل کر لیے۔ اب ہم ان اسباق کی دہرائی کریں گے ویک 5 کے LP نمبر 3 میں۔ یہ دہرائی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ بچہ ویک 6 کے لیے تیاری کر سکے، جس میں بچے نے اسسمنٹ دینی ہے۔ تو پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں، ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں باب اول اور دوم کے اسباق کی دہرائی کا۔ ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ویک 5 کا لاسٹ LP دہرائی کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس میں ہم درسی کتاب کے باب اول کا سبق الف اور بے دہرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے درسی کتاب کے باب دوم کے سبق سے 1، 2 اور 1 ہے۔ یہاں پر یہ ترتیب اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ درسی کتاب کے باب دوم کا نام ہے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات اس کا حصہ الف ہے جس میں 2 اسباق شامل ہیں، 1 اور 2، اور عبادات اس کا بے ہے جس میں ایک سبق شامل کیا گیا ہے ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 میں زکوٰۃ کا، جس کا نمبر 1 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دہرائی کے لیے کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ یہ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 5 LP نمبر 3 ہے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حصہ الف اور بے کی دہرائی کر سکیں، اور یہ حصہ اور بے باب اول کا ہے۔ باب دوم کے سبق نمبر 1 اور 2 اور 1، یعنی کہ جو عبادات کے سبق نمبر 1 زکوٰۃ ہے، اس کی دہرائی کر سکیں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے یہاں پر ورک شیٹس بھی دی گئی ہیں اور لیسن پلانس بھی پرووائڈ کیا گیا ہے، جس سے مدد لیتے ہوئے آپ ان تصورات کو بہتر طور پر دہرا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے، اور اگر ہم ایک نظر ڈالیں ورک شیٹ کے اوپر تو پہلا سوال آپ کو نظر آ رہا ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس کا اگر ہم الف دیکھیں تو دنیا کی لفظی معنی ہے۔ یہ کون سے سبق سے متعلقہ سوال ہے؟ آخرت سے، بالکل ٹھیک، یہ آپ نے پڑھ لیا یونٹ 1 میں۔
इसी तरह सवाल नंबर 2 है आयतुल कुर्सी के बारे में, जो कि आपके बाब अव्वल का हिस्सा बे है हिफ्ज़ कुरान मजीद से। आगे देखिए वर्कशीट का दूसरा पेज, जिसमें हमें कौन से सवालात दिए गए हैं। खाली जगह पुर करें और उसके बाद कुछ चंद सवालात दिए गए हैं जिनका जवाब आपने दी हुई जगह पर लिखना है। अजीज़ तलबा, आपने यूनिट 1 में पढ़ाए गए तसव्वुरात को अच्छे तरीके से दोहराना है और उसके बाद इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है ताकि आप इम्तिहान के लिए बेहतर तौर पर तैयारी कर सकें। इस वीडियो में हमने आफाक सन सीरीज़ इस्लामिया जमात पंजुम के टर्म 1 यूनिट 1 के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे से दोहरा भी लिया होगा और जायज़े की तैयारी भी कर ली होगी, जो कि इंशाल्लाह ताला आप टर्म 1 यूनिट 1 के वीक 6 में देंगे। अज़ीज़ तलबा, मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।